بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1374 ہے اور آج سورۃ المومنون کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 78، 79، 80، 78، 79 and 80۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وهو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ وهو الذی یحیی ویمیت وله اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وهو الذی انشأ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، السمع والبصر والابصار والافئدہ، کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، تم تھوڑا ہی شکر کرتے ہو۔ وهو الذی، اور وہی ہے جو جس نے ذراکم، تمہیں پھیلایا، فی الارض، زمین میں، والیہ، اور اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وهو الذی، اور وہی اللہ جو یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وَلَهُ، اور اسی کے حکم سے ہے، اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا عدل بدل کرانا۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ ترجمہ یوں ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کی۔ دوسری بات، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تیسری بات، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ چوتھی بات، اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ پانچویں بات، وہی ہے جو زندگی اور موت تمہیں دیتا ہے۔ چھٹی بات، اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ ساتویں بات، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر اپنے بندوں پر احسان ہے کہ اس نے انسانوں کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کان، آنکھ اور دل عطا فرمائے۔ یہی وہ کان ہے جس سے ہم لوگوں سے باتیں سنتے ہیں، انہی کانوں سے سن کر دین اور دنیا دونوں قسم کا علم حاصل کرتے ہیں، انہی کانوں سے سن کر ہم ہر ایک کی بات کو سمجھ پاتے ہیں، اور یہی وہ آنکھ ہے جس سے ہم مختلف قسم کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، متعدد لوگوں کو دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن سے دل کو سکون اور سرور میسر آتا ہے، انہی آنکھوں سے دیکھ کر ہم ایسی چیزوں سے بچتے ہیں جن سے انسان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ آنکھ اور کان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ دل دیا ہے جس دل میں مختلف ارادے پیدا ہوتے ہیں، اس دل سے ہم مختلف قسم کے فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی آنکھ، کان اور دل کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 23 میں یوں ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں کہا گیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اللہ نے یہ کان دیے ہیں، یہ آنکھ دی ہے، یہ دل دیے ہیں، اس کان کا استعمال، اس آنکھ کا استعمال اور دل کا استعمال، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس کان کو کہاں استعمال کیا، اس آنکھ کو کہاں استعمال کیا، اس دل کو کہاں استعمال کیا۔ آوازوں کو سننے، مختلف چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے والی باتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان اور آنکھ اور دل کی یہ نعمتیں بخشی ہیں۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کی اس کمزوری کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں، قلیلا ما تشکرون، تم میں سے شکر کرنے والے بہت کم ہیں، یا بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقلیل من عبادی فرمایا، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس احسان کا بھی اظہار کر رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی ہے اللہ جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا، پوری زمین میں، مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف دیہاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پھیلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کو پھیلا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان انسانوں کے لیے بہت سی چیزیں بھی زمین میں پھیلا دی۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 13 میں اس نعمت کا تذکرہ یوں کیا گیا، وما ذرأکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں، مختلف قسم کی ترکاریاں، مختلف قسم کے اناج، مختلف قسم کے غلے، مختلف قسم کے پھل پھلاریاں، مختلف قسم کی وہ چیزیں، وہ درخت وغیرہ وغیرہ۔
سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 میں بھی انسانوں کے روئے زمین پر پھیلائے جانے کی بات یوں کہی گئی، جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ، اس نے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے جوڑے بنا دیے، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 24 میں بھی یہ مضمون موجود ہے، قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے کہ وہی ہے اللہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں ساری انسانیت کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آج تم اس روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہو اور پھیل رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس روئے زمین میں تم ہمیشہ رہو گے، بلکہ ایک نہ ایک دن تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر رہے ہیں، تمہاری زندگی اور تمہاری موت یہ دونوں کے دونوں تمہارے پروردگار کے ارادے پر موقوف ہیں۔ تمہیں زندگی بھی وہی دیتا ہے پروردگار، اور تمہیں موت بھی دیتا ہے وہی ہے وہ پروردگار جو اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کے مانند اور جس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ وہی پروردگار تم کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اور تم لوگ روزانہ جو منظر دن اور آج رات کی تبدیلی کا دیکھ رہے ہو کہ دن رات میں تبدیل ہوتا ہے، رات دن میں تبدیل ہوتی ہے، دن رات کے اندھیرے میں گم ہو رہا ہے اور رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں تبدیل ہو رہی ہے، یہ سب اللہ ہی کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ تم لوگ دنیا کی بہت سی باریک چیزوں پر غور کرتے ہو، سمجھ لیتے ہو، لیکن تمہاری عقل پر ماتم ہے کہ تم افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بندے مومن کو چاہیے کہ عقل سے کام لے، روئے زمین کو دیکھے، رب ذوالجلال کی پیدا کردہ ان ساری چیزوں کو دیکھے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اور یہ سیارے، یہ جمادات و نباتات، یہ حیوانات، یہ جن و انس، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ذرے، یہ شجر اور حجر، یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال کی حقانیت کو، رب ذوالجلال کی وحدانیت کو سمجھا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔